ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مسائل زندگی کے آپ کے مسائل علماء کے سامنے، عالم دین کے سامنے پیش کرنے کے لیے. اور آگے اجازت ہے اور جو بقیہ سوالات ہیں آگے خدمت میں پیش کرتا ہوں میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال نوٹ کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ خاتون جو کمزوری کی وجہ سے شدید سردی میں غسل حیض نہ کر پائی، دوبارہ حالت حیض میں مبتلا ہو گئی، اب انہیں الگ الگ 2 بار غسل کرنا ہوگا یا ایک بار ہی کافی ہے؟ ایسا جان کر نہیں کیا ہے، وہ بہت کمزور ہے، انہیں خوف ہے کہ نہیں معلوم یہ گناہ بخش دیا جائے گا. آپ وضاحت فرمائیں. میں نام بتانا نہیں چاہتی ہوں. جی، اس میں اگر انہوں نے جان بوجھ کر بھی کیا ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں شرعی کیا کہتے ہیں، علم اصول میں ایک اصطلاح ہے تداخل اسباب، یعنی اگر 2 بار انسان مجنب ہو جائے تو ایک بار غسل جنابت کافی ہوتی ہے. لہذا یہاں پر بھی اگر دوبارہ اس غسل کی صورتحال پیدا ہو گئی تو ایک بار غسل کرنا کافی. ہاں البتہ اگر جان بوجھ کر تاخیر کی تو وہ ساری گناہیں اور وہ قضائیں اپنی جگہ ہیں، لیکن غسل آپ کو ایک ہی کرنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت پریشان ہوں. ایک تو پہلے سے میرا ایمان کمزور ہے، دوسری بات ماشاءاللہ میرا رنگ صاف ہے، نہ چاہ کر بھی میرا ذہن مجھے پریشان کرتا ہے. پریشانی کچھ ایسی آ گئی ہے کہ جب بھی میں کسی کالے یا غریب کو دیکھتا ہوں تو خود بخود سوچتا ہوں کہ یہ کتنا کالا ہے، یہ کیسی زندگی جی رہا ہے. پھر میں خود پر لعنت بھیجتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. پلیز اس کا کوئی حل بتا دیجیے. جی، یہ ایک طرح کی بیماری ہے یہ بھی ایک ہاں طرح کی. شرعی مشکل کے بجائے یہ سماجی مشکل ہے. جی اس میں کچھ باتیں قابل غور ہیں، چونکہ شریعت نے ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی راہ حل بتایا. یہ ایک طرح سے وسواس ہے، جی اور اس کو بالکل اسٹارٹنگ میں ہی اگر انسان ختم کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ جب یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. حتیٰ ایک بعض ہمارے یہاں علماء بھی بعض اوقات، ظاہر ہے کہ انسانیت ہے جی کہ مثلا نجیس پاک کے لحاظ سے انسان اتنا سینسیٹیو ہو جاتا ہے کہ پھر ان کی اپنی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ خود ان کا جو پرٹیکولر مورد ہے کہ میرا رنگ تھوڑا سا سفید ہے، صاف ہے، تو میں جس کو دیکھتا ہوں اس کا سب سے بنیادی طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے وہم کو سر سے جھٹک دینا سیکھیے، جی ایک. اور دوسرے، لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیں زبردستی، کہ مثلا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، کلر سے کچھ نہیں لینے دینے. 4 بار جب آپ علل اعلان کہیں گے تو 5ویں بار آپ کا نفس اس کے اوپر خود آمادہ ہو جائے گا. اور وسواس سے بچنے کی جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے اللہ پر توکل کرنا اور شیطان سے پناہ مانگنا. کیونکہ جناب آدم کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ انہوں نے جب اپنے قلبی خیالات کے تبدیل ہونے کی شکایت کی تو جناب جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا قل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ یہ جملہ دہرایا. تو ظاہر ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں معصومین کی ساری زندگی ہمارے لیے ہوتی ہیں، تو ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے. اور شیطان یہ سارے وسوسے ظاہر ہے کہ شیطان طرح طرح سے بہکاتا ہے. ہو سکتا ہے 10 اور طریقوں سے اس نے بہکایا ہو، ناکام ہوا ہو، تو اس نے اس طریقے سے ذریعے سے کہ ان کو بہکانا چاہو. سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس شیطان کو ان لوگوں کے اوپر کوئی طاقت حاصل نہیں ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے پروردگار عالم پر بھروسہ کریں. تو اللہ پر توکل رکھیں اور یہی یعنی لوگوں کی عزت کریں، اپنے وسوسے کو اپنے ذہن سے ہٹا دیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں پناہ لیں. کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر کوئی 80 برس کی عورت ہے اور وہ نماز میں جھپکی لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی کیا؟ اور واش روم جانے سے پہلے اگر کوئی ہیٹر آن کر کے جائے کہ واپس آنے پر ہاتھ گرم کرے گا اور وہاں دیر لگ گئی، 20 منٹ تک کمرے میں فالتو میں ہیٹر آن رہا، تو کیا یہ اسراف بیجا میں شمار ہوگا؟ جب اس عمر میں دماغ اللہ کی رحمت سے کام کر رہا ہے تو ان کا حساب لیا جائے گا؟ جبکہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جبکہ حتیٰ ہے کہ جبکہ سے وضو بھی نہیں باطل ہوتا. کجا یہ کہ انسان کی نماز، ہاں نماز میں جان بوجھ کر آنکھ بند کرنا کراہیت رکھتا ہے، اس کے علاوہ اس سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. البتہ وہ جھپکی کی جس میں اگر انسان نیند کی غافل آغوش ہو میں، جائے ہاں بالکل. تو پھر اگر آنکھ اور کان یہ دونوں غافل ہو گئے تو پھر نماز بھی باطل اور وضو بھی باطل، جی اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا حصہ ان کا وہ جو ہیٹر آن کر کے ہاں اسراف ہے کیا یہ؟ جی بالکل اسراف ہے. اگر کوئی چیز جس کی آپ کو جو حتیٰ کہ آپ درخت سے ایک پتا بھی بلا وجہ آپ نہیں توڑ سکتے. روایت میں ہے کہ لا تسرف ولو کنت علی نہر جار، اگر آپ
چشمے اور نہر کے کنارے بیٹھے ہوں تب بھی پانی ضائع نہیں کر سکتے. جی تو اگر وہ شریعت میں منع کیا گیا ہے تو ہیٹر تو بدرجہ اولا نہیں آن رکھنا چاہیے. شکریہ آقا. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میں کنی سکینہ، آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہم جو صدقہ نکالتے ہیں نوٹ اور سکے کوئنز، ان چلر پیسوں کا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ اگر میرے کو چینج کی ضرورت ہو تو اگر مجھے 100 روپے کا چینج چاہیے تو اس کا بدل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مہربانی کر کے بتائیے. اللہ چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام آپ سب کو اور بن چینل کے کو ہمیشہ آباد رکھے. جی بالکل چینج کر، کیونکہ یہاں پر صدقہ نکالنے کا مقصد اس کی ویلیو اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہوتی ہے. اس نوٹ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ چلر 100 روپے مثلا لے کر 100 روپے کا نوٹ اس میں رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر خود کسی چیز کی کوئی انٹرنسک ویلیو ہو، مثلا کپڑا ہے تو وہ دوسرا کپڑا تو بالکل ویسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا. یا مثلا سونے اور چاندی کا سکہ ہے تو خود اس کی اپنی ذاتی ویلیو کی بنیاد پر اس کو آپ نے صدقہ کیا ہے. لیکن یہاں پر جو ہم سکہ دے رہے ہوتے ہیں در حقیقت وہ 1 روپے کی ویلیو ہم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہوتے ہیں، سکے میں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہمارے یہاں سکے چل رہے ہیں ان کو بالکل بدلا جا سکتا. شکریہ آقا. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، میرا نام علیزہ، میرا بھائی بری عادتوں میں آ گیا، نشہ کرنے لگا ہے، اس کا نشہ کیسے چھڑائیں یہ بتا دیجئے. نشہ چھوڑانے کے جو ظاہری کیا کہتے ہیں طریقے ہیں، ریہاب سینٹرز ہیں، ریہاب سینٹر یا میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ. جی ہاں شریعت میں ایک چیز جو ان ساری چیزوں سے دور کر دیتی ہے وہ ہے، ابھی میں نے عرض کیا کہ انسان کا کہیں اور مصروف ہو جانا. جی اور نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو مینٹلی اور فزیکلی انگیج کر کے رکھ سکے. جی تو ان سے کہیں کہ نماز کی پابندی کریں، دھیرے دھیرے انشاءاللہ انشاءاللہ. تمام. شکریہ. سلام علیکم. سلام. میرا سوال ہے کہ کیا خالی سلام بھی کر سکتے ہیں یا پھر پورا پروناؤنس کرنا ضروری ہے، اور آداب کا کیا مطلب ہے بتا دیجئے. جی سلام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ واجب تو ہے نہیں، تو اس میں کمی زیادتی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اصل جو لفظ ہے سلام علیکم یا السلام علیکم. ٹھیک ہے. اور وہ قرآن مجید میں ارشاد وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تمہیں سلام کیا جائے تو ویسا ہی سلام کرو یا اس سے بہتر جائے. تو اگر کسی نے یوں تو آپ سلام کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے آپ کو السلام علیکم یا سلام علیکم کہہ دیا، اب آپ صرف سلام پر اکتفا نہیں کر سکتے، آپ کو ویسا ہی جواب دینا پڑے گا، وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب یعنی گریٹنگ، جی. یعنی میری عزت آپ کے لیے، میں آپ کی تکریم کر رہا ہوں. اور یہ بچپن میں ہم لوگوں نے بھی کہا ہے. تو یہ در حقیقت کسی زمانے میں جب قوموں گنگا کا جمنی تہذیب ہاں کے گنگا لحاظ سے جمنی تہذیب تھی، تو ہمارے فور فادرس نے بہت محنت سے یہ سوشل فیبرک بنایا ہوگا کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں مسلمانوں کا جملہ دہرا رہا ہوں، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. تو آداب اور تسلیمات یہ 2 الفاظ تھے. لیکن اب چونکہ وہ بات نہیں ہے، ہر انسان سلام علیکم ہی کہتا ہے، لہٰذا اب آداب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اس زمانے کی بات تھی کہ جب ایک عام بات تھی جس کو کہتے ہیں عرف. جی. اب عرف بدل گیا، یعنی اب عرف میں کوئی آداب نہیں کہتا ہے، لہٰذا خود سلام بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ السلام علیکم یا سلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مائی نیم از فضا، میں ممبئی سے ہوں. میرے ہسبینڈ کو بنا وجہ کے پھنسایا گیا ہے اور ان کے پیپر وغیرہ سب آرڈر میں ہے، لیکن تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں اور کسی طرح سے ان کو نجات نہیں مل رہی ہے. مختصر میں نے سوال کو، اب آپ بتائیے اس کا حل کیا ہے. جی یہ مسئلہ اور ظاہراً اس جیسے اور بھی مسائل ہوں گے کہ جس میں آپ کو سب سے پہلے جو ضروری کارروائی کرنی ہے وہ کریں، کسی لوکل اتھارٹی سے ملیں یا وکیل کا انتظام کریں. اس کے بعد عملیات کی دنیا آتی ہے. اور خود پیغمبر اسلام سے منسوب یہ روایت ہے کہ آپ نے ایک بدو عرب، اس نے پوچھا کہ کیا میں اپنے اونٹ کو بازار میں چھوڑ سکتا ہوں اللہ پر توکل کر کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں چھوڑ سکتے ہو، پہلے اس کے پاؤں باندھ دو. اور خود فارسی والوں نے اس پر ایک مصرع بنا لیا ہے کہ با توکل بازوئے اشتر بے بند. اور خود جناب یوسف کو خداوند عالم نے راستہ دکھایا، لیکن دروازہ کھلا جبکہ بند تھا، کوئی امید نہیں، ہم جیسے لوگ ہوتے تو نہیں جاتے، لیکن انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی تو وہ کھلا. یا سب سے مشہور جناب ابراہیم کو خداوند عالم کہتے ہیں کہ ونادیناہ ان یا ابراہیم فصدقت الرؤیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا، جبکہ خواب میں جو دیکھا تھا وہ نہیں سچ کر دکھایا. در حقیقت اگر آپ جی جی اوپری آنکھ سے دیکھیں جی. تو وہ کہاں وہ چیز نہیں ہوئی، لیکن اللہ اس کو خواب کی تعبیر سے تعبیر کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بس میں جو تھا انہوں نے کر دیا. چھری چلا دینے سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. جی. تو اس کا مطلب خداوند عالم اپنی کارگزاریاں دکھاتا ہے
لیکن پہلے بندہ اپنے بس میں جو چیزیں ہیں اسے انجام دے لے. اب اگر یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں اس کے بعد، حالانکہ عام طور پر ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں بعض مقامات پر، لیکن اگر اس کے بعد بھی کام پھنس رہا ہو تو پھر ایسے مرحلے پہ علماء نے بے شمار وظائف اور اعمال بتائے ہیں، جس میں ایک ہے توسل ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، جس سے بہتر کچھ نہیں ہے، اور ایک شیخ بہائی کو تقریباً تمام عالم دین نے اپنا مجرب نسخہ بیان کیا. شیخ بہائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ سورہ انفطار کو باوضو ہونے کے بعد بغیر کسی سے کلام کیے 70 مرتبہ سورہ انفطار کی تلاوت فرماتے تھے، اور بظاہر یہ 40-45 منٹ میں تمام ہو جائے گا، اور اس کے بعد خداوند عالم سے دعا کریں، انشاءاللہ کام حل ہو جائے گا اگر آپ نے اپنے بس والے سارے کام انجام دے رہے. شکریہ آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم فرام ملاڈ، ممبئی. ہمارا سوال ہے کہ ہمارے یہاں اہل تشیع میں جناب حر کے نام پر کسی کا نام کیوں نہیں رکھا جاتا، یا پھر کافی کم رکھا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اب یہ تو لوگ ہی بتا سکتے ہیں. اصل اس کی جو وجہ ہو سکتی ہے، سب سے پہلی بات تو رکھا جاتا ہے. جی رکھا جاتا کچھ ہے. لوگوں کو تو ہم خود جانتے ہیں جی. شخصی طور پر جن کا نام حر ہے، اور جو کم رکھا جا رہا ہے تو اس میں صرف لفظ یا کلمہ حر کی بات نہیں ہے. ایک روایت ہے ہمارے یہاں کہ لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او احمد او علی او حسن او ابی الحسین ابی الفاطمہ من النساء العالمین، کہ اس گھر میں فقر داخل نہیں ہوتا ہے، غربت اس گھر میں نہیں جاتی ہے جس میں ان 6 ناموں میں سے کوئی ایک نام موجود ہو. تو ظاہر اب اس کے بعد بقیہ ناموں کا نمبر تو نہیں آ سکتا. جی. تو شاید یہ وجہ ہو کہ لوگ پہلا جو نام رکھتے ہیں وہ اہل بیت بلکہ پنجتن کے نام پر رکھتے ہیں، اور رسول اللہ کے ایک نام احمد اگر ہے تو ان 6 ناموں کے بعد لوگ کسی اور نام کی طرف جاتے ہیں. ایک وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ بالکل ہی نہیں رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے نام ہوتا یہ خود کہہ رہے ہیں کہ رکھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. وعلیکم السلام. سوال یہ کہ وضو اور روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال اس سے پہلے بھی کسی نے کیا ہو، مگر ابھی جواب دے دیجئے پلیز. یہ مت کہنا یوٹیوب پر دیکھ لیجئے، کیونکہ وہاں اتنے سارے ایپیسوڈ میں ڈھونڈنا ممکن نہیں ہوتا. جی. وضو اور روزے کے مبتلات میں سے، اور یہ بالکل مشہور چیز ہے، یعنی اب آتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یوٹیوب پر جانے کے بجائے آپ اگر توضیح المسائل دیکھ توضیح المسائل گھر پہ رکھیں، اور جی. آتا ہے کہ اگر سرچ کر لیں تو آپ ایک فنگر ٹپ پہ مل جائے گا. سب سے پہلے پیشاب انسان کا وضو کے باطل ہونے کے لیے، پخانہ یا معدے کی ہوا کا نکل جانا، یا انسان کا نیند ایسی جو آنکھ اور کان کی سماعت اور بصارت پر غالب آ جائے، 4. اور اس کے بعد 5ویں چیز، انسان مثلاً اس کے اوپر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ سویا تو نہیں ہے، جاگ رہا ہے، لیکن عقل اس کی زائل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ایسی اگر عقل انسان کی زائل ہو جاتی تو بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں، مبتلات صوم میں بھی اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو گنتی گنوانے کے بجائے آپ کو آرام سے کہیں پر بھی مل جائے گا. مثلا انسان کا کھانا پینا اور جمع کرنا، یا حالت حیض یا حالت جنابت میں باقی رہنا نماز صبح تک، یا حلق میں کھانا پینا تو نہیں لیکن صرف کوئی غبار اگر لے کے جا رہا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یا خدا و رسول یا ائمہ طاہرین جو کہ ان کے حقیقی جانشین ہیں، ان کے اوپر کوئی غلط بات منسوخ کر دینا، اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو حرام ہے. لیکن ایک چیز ہے مثلا سفر کرنا، آپ ہیں لیکن آپ نے جان بوجھ کے سفر کر لیا تو بھی آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. یہ وہ ساری چیزیں کہ جن سے انسان روزہ دار نہیں رہ جاتا. اس میں کوئی بہت اہم بات نہیں ہے کہ جس کو ڈسکس کیا جائے. بہرحال امید ہے کہ ان ساری چیزوں کی رعایت فرمائیں گے. شکریہ. ایک طویل سوال ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میں اب تک رینٹ کے چھوٹے موٹے گھر میں رہتا تھا. اب میں نے سوچا کہ میری وجہ سے میری بیوی بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میں نے بسم اللہ کر کے لون لے کر گھر بنانا شروع کیا. بس گھر بنانے میں کچھ پیسوں کی کمی آ رہی تھی. ایک لون کا پیسہ آنے والا تھا پر اس میں 1 سے 2 مہینے لگ جاتے، تو اس کے چلتے میں نے اپنی امی ابو اور بھائی سے پیسے مانگے اور کہا بھی کہ میں کچھ وقت میں لوٹا دوں گا جیسے ہی میرے لون کے پیسے آ جائیں گے. تو پر ان میں سے کسی نے 1 روپیہ کی بھی ہیلپ نہیں کی، اور باقی کے رشتہ داروں کو جا کے کانا پھوسی کرنے لگے کہ اپنی جورو کے لیے گھر بنانا ہے تو اپنی محنت سے بنائے، لوگوں سے بھیک مانگ کر نہ بنائے. یہ سب باتیں سن کر میں بہت زیادہ دکھی ہو گیا کہ جب
میں اپنی اسٹرگل لائف میں تھا تو کسی نے کبھی سپورٹ نہیں کیا اور نہیں کبھی میری طرف رحم کیا، اور اب جب میں اپنی ذاتی محنت سے لون لے کر گھر بنانے لگ گیا ہوں تو سیدھی انگلیاں میری وائف پر اٹھانے لگے۔ اس سب باتوں سے میری وائف کا کوئی قصور نہیں، پھر بھی میری وائف ان سب کے تانے سنتی ہیں اور سبھی ٹینشن میں بیمار رہتی ہیں۔ اگر ان سب باتوں کے ٹینشن میں میری وائف کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو کال کر کر کے میری وائف کو تانے مارے جاتے ہیں کہ تمہارا میاں تو یہاں پیسے بھیک مانگنے آیا اور وہاں بھیک مانگی، ایسی باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ گھریلو مسائل جس کا سمپل سا علاج ہے کہ آدمی جوائنٹ فیملی سے باہر چلا جائے۔ جی جوائنٹ فیملی میں یہ مسائل ہوتے ہیں اور ظاہر ہے غالباً یہ وہی کوشش کر رہے ہیں جی کہ جس کے پروسیس میں ان کو یہ سارا کچھ جھیلنا۔ بہرحال ان کی اہلیہ کو خدا بند عالم بے شک جزائے خیر دے گا اور ان کو بھی جزا دے گا اگر انہوں نے اپنے والدین کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی، ان کا احترام باقی رکھا، اور سب سے بڑھ کر رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا، کیونکہ عام طور پر قطع رحم دوستی میں کون کرتا ہے؟ جب جھگڑا ہوتا ہے، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تب قطع رحم انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس مرحلے پر جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت اسٹرگل کیا اور کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو وہ ساری جزائیں اور ساری برکتیں اب اس ایک معمولی سے مرحلے پر آ کر ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہیں، وہ ہے قطع رحم۔ قطع رحم کے ذریعے اب ان کو چاہیے کہ جب جہاں اتنا انہوں نے گزارا، تو اب ظاہر ہے کہ اگر یہ الگ رہ رہے ہیں یا ساتھ رہ رہے ہیں یہ نہیں معلوم، فون کرنے کا مطلب ایک الگ ہی رہ رہے ہوں گے، تو اگر الگ رہ رہے ہیں تو کوئی بہت وہ شروعاتی دور کا اسٹرگل نہیں ہوگا۔ اب یہ صرف حسن سلوک کے ساتھ 2 مہینہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لون آنا باقی، یہ بڑا کروشل ٹائم ہوتا ہے۔ آدمی ساری زحمتیں برداشت کر کے آخر میں آ کر ایک معمولی سی غلطی کے ذریعے اپنا اجر ضائع کر لیتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہوں کے شدید یا ہلکے ہونے کا جو کلاسیفیکیشن ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ جی بطور مثال نعوذ باللہ کوئی شراب پیے اور کوئی جھوٹ بولے، شراب پینے والے کو نہ ہم اپنے پاس بیٹھنے دیتے ہیں، نہ اس سے دوستی کرتے ہیں، حتیٰ کہ سن لیں تو اس کے پاس سے نہیں گزرتے ہیں۔ لیکن جھوٹ بولنے والا ہمارا دوست بھی ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہوتا ہے، ہمارا پڑوسی بھی ہوتا ہے، سب ہوتا ہے۔ جبکہ قیامت کے دن شراب پینا چھوٹا گناہ ہے، جھوٹ بولنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جی تو ہم اپنے حساب سے اسی طریقے سے یہاں پر بھی قطع رحم کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، کہ قطع رحم ایک بہت بڑی چیز ہے بے کہ شک جس کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا ان سے یہی گزارش ہے کہ ان کو اجر تو اللہ کے یہاں مل رہا ہے اور خود دنیا میں بھی اس کی برکتیں نظر آنے لگیں گی اگر اس مرحلے پر انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر صلہ رحم سے کہا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا جمعہ کے خطبے میں مولانا غلطی سے 2 خطبے کے بیچ میں بیٹھنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے شریعت کا؟ گجرات سے سوال ہے۔ غلطی سے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال مسائل زندگی پروگرام کے لیے ہے۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو بھی سلام عرض ہے۔ علیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھانا چاہیے یا نہیں؟ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ دوسری مخلوق کا رزق ہوتا ہے۔ نہیں، یہ علت تو نہیں ہے، البتہ اگر گر جائے تو آپ اٹھا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی اٹھا سکتے۔ کوئی شریعت دیکھیں، کوئی ڈنڈا لے کر بھیڑ بکری کی طرح ہکانے کا نام نہیں ہے۔ جی تو جو چیزیں آپ کو خود انسان کی عقل میں آتی ہے کہ مثلا رزق کی توہین نہیں ہونی چاہیے، یا مثلا گر جائے تو اس کو اٹھا کر رکھ دینا چاہیے، اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ شریعت کے کہنے کا انتظار کریں، جی یہ تو خود انسان کی عقل میں آتا ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ اٹھاؤ کیونکہ وہ کسی اور کا رزق ہے۔ اگر نجس ہو گیا الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، ایک الگ چیز مسئلہ۔ ہے، جی ہاں البتہ دسترخوان سے چن کر کھانے کی تاکید ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میں سمیر شیخ داہود گجرات سے۔ میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور 9 گھنٹے کمپنی میں رہتا ہوں اور باہر نہیں جانے دیا جاتا، اور کمپنی کے اسٹرکٹ رول بھی ہیں کہ نو ریلیجیس ایکٹیویٹیز الاؤڈ۔ ایسے میں ہم ظہر اور عصر کی نماز قضا گھر پر پڑھ سکتے ہیں مغرب عشاء کے ساتھ؟ قضا کا کوئی سوال ہی نہیں، آپ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اور یہ جو مثلا نو ریلیجیس ایکٹیویٹیز الاؤڈ، تو اس میں وہی بظاہر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یا تو آپ 8 رکعت نماز پورے خشوع کے ساتھ پڑھیں یا 0 چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ ہے کہ اگر انسان ڈوب بھی رہا ہے تو اشارے سے نماز پڑھے گا، تو نماز تو بالکل سیاقت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں، اور اگر نہیں ہوتا تو آپ جاب چھوڑ دیں، اور اگر جاب ایسی ہے کہ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو جاب ہی نہ ملے اور آپ کا گزارا نہ ہو سکے، لیکن اگر ان کیس یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ بیٹھ کر پڑھیں، اشارے سے پڑھیں۔ لنچ آور تو ہوتا ہوگا نا 9 گھنٹے کی میں وہ بات کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے جی نہیں ہوتا ہے، بالکل جی ڈنڈا لے کر سر پہ سوار رہتے ہیں، جی پھر بھی قضا کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ہاں وہ لنچ ٹائم ہو یا بریک تو ہوتا ہے۔
شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مقصود جھارکھنڈ انڈیا سے. ہم ایک گروپ چلاتے ہیں جس میں 20 لوگ ہوتے ہیں. پورے لوگ 5-5 ہزار جمع کرتے ہیں اور پھر پورا پیسہ کسی ایک کو دے دیتے ہیں اور سلسلہ 20 مہینوں تک چلتا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہر کسی کو ایک بار میں 1 لاکھ اکٹھا مل جاتا ہے. یہ جائز ہے یا حرام؟ مولا چینل ون کی ٹیم کو سلامت رکھے. بہت نیک کام کر رہے ہیں آپ لوگ. جی بالکل جائز ہے، کیونکہ اگر کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. شریعت چونکہ بالکل واضح سی چیز، ہر آدمی اپنی مرضی سے دے رہا ہے، سب کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پتہ ہے. حتیٰ یہ کہ اس میں اگر سارے لوگ مل کر ایک ہی آدمی کو 20 لاکھ جتنا بھی ہوتا ہے ہر مہینے ایک ہی آدمی کو دے دیں جی تو بھی ان کی اپنی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جاوید بھائی مولانا صاحب کو سلام. علیکم السلام. میں صدیقہ خان ناندیڑ مہاراشٹر سے. مجھے نماز پڑھنے کی مشکل لگتی ہے تو میں صرف فرض پر پڑھ لیتی ہوں. کیا مجھے نافلہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا؟ نہیں، نافلہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں، البتہ قربت الہی نوافل سے ہی آتی ہے. بے شک. لیکن اب ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کے اوپر واجب ہے اس پر آپ کو کوئی تعریف نہیں کی جاتی ہے. تعریف تب کی جاتی ہے جب آپ مہمانداری کے ساتھ مثلاً دروازے پہ چھوڑنے بھی جائیں، جی جو کہ عام طور پر اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. جی تو اسی طریقے سے قربت اللہ کی نوافل کے ذریعے آتی ہے. لیکن ایک روایت ہے کہ لا فضل فی النوافل اذا اضرت بالفرائض. بے شک. نوافل کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ کے فرائض میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے. تو جب تک فرائض ہیں کافی. شکریہ. محمد مستقیم لونی مصطفیٰ آباد غازی آباد یو پی سے. السلام علیکم. علیکم السلام. ایک دوست مجھ سے ہاٹ اسپاٹ کنیکٹ کراتا ہے اور گانا مووی دیکھتا ہے تو کیا یہ میں گناہ گار ہوں؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بالکل برابر کے شریک. اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ اس سے گانا یا موویز یا حرام گانا یا حرام موویز دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو کوئی مسئلہ. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید بھائی، پریگننٹ عورت کو میت کو دیکھنا کیسا ہے؟ سوال کا جواب ضرور دیجیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ اگر اس کا کوئی دوسرا نقصان نہ ہو، مثلا دیکھ کر خوف آ جائے یا کوئی اور دوسری صورتحال پیدا ہو جائے، تو وہ دوسرے اینگل سے وہ بھلے مکروہ یا حرام ہو سکتا ہے، پرہیز کرنا واجب بھی ہو جائے گا اگر خطرہ ہو. لیکن جتنا سوال ہے کوئی مسئلہ. شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. میرے والدین مجھ سے اکثر کسی کو کال پہ جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں. میں ان کو منع کرتا ہوں تو وہ غصے سے مجھے زبردستی بلواتے ہیں کہ مجبوری میں مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کیا کروں؟ نہیں، کوئی جھوٹ بولنے پہ مجبور کر سکتا ہے ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اگر بالکل آخری بات یہی ہو جائے تو انسان گھر سے باہر جا سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے. یعنی کوئی بھی حرام کام، کہتے ہیں والدین کی اطاعت محرمات سے پہلے ہے. بے شک جی. تو جہاں پر محرمات کی بات آ جائے وہاں پر والدین کی اطاعت. شکریہ. جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے. نماز میں بھی دماغ میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں. کوئی عمل بتا دیجیے. اس کا سب سے بڑا عمل تو خود نماز ہے. یعنی نماز کو اگر آپ پورے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیں تو سارے خیالات کو دور کرنے کی جو دوا ہے، اب آپ کو اسی میں مسئلہ پیش آ رہا ہے. یعنی ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ، یعنی اس کا معنی اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز کو انجام تک پہنچا سکتے. شکریہ. السلام علیکم جاوید سر اور مولانا صاحب. علیکم السلام. I have a question. جب بھی میں نیت کرتا ہوں کہ میں تہجد کی نماز ادا کروں گا انشاءاللہ، اور میں اللہ سے پرومس بھی کرتا ہوں، لیکن میں جو سو جاتا ہوں، لیکن میری جب آنکھ کھلتی ہے پھر میں سو جاتا ہوں، پھر کھلتی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں تہجد کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. مجھے تہجد کی نماز بھی پڑھنا ہے، لیکن شیطان مجھ پر سوار ہو جاتا ہے. میں کیا کروں؟ دیکھیں، نفس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، اور یہ جو ڈیلی قضا ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نفس کو لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ قضا پڑھنا شروع کریں. نماز فجر کے بعد پڑھنا شروع کریں. جی. آپ اس کی پابندی 4 دن کر لیجئے، نفس اپنے آپ مطمئن راہ راست پر آ جائے گا، مطمئن. شکریہ. Dear brother Javed Zaidi and respected Maulana, I am diabetic patient. Please confirm me that while Tawaf and Safa and Marwa, can I use leather socks? یہ بحرین سے خورشید کا سوال ہے کہ یہ میں اردو میں ترجمہ کر دوں تاکہ ناظرین جو انگریزی سے واقف نہیں ہے، کہ یہ بحرین سے خورشید صاحب سوال کر رہے ہیں کہ یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں اور یہ ان کو ہر وقت لیدر کے ساکس جراب پہننی پڑتی ہے، موزے پہنے پڑتے ہیں، تو ایک صفا مروہ طواف کے وقت کیا پہن سکتے ہیں؟ کہ محرم انسان
اگر مرد ہے، عورت کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، مرد کے لیے کوئی بھی ایسی چیز وہ نہیں پہن سکتا کہ جو اس کے پیر کو اوپر سے پوری طرح سے ڈھانپ دے. جی ٹھیک ہے، البتہ خود سے کپڑے کا کوئی حصہ پہنچ جائے وہ بحث نہیں ہے. جی پہننے والی کوئی چیز، وہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، جوتا اور موزہ، جی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ نہیں پہن سکتے. اور اگر مان لیجیے پہنتے ہیں بیماری کے عالم میں، اور اگر بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو کفارہ اس کا دینا پڑے گا، جو کہ ایک گوسفند یعنی ایک بکری ہے. ایک راستہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی طرح اس موزے کو کسی طرح کاٹیں یا اس کو کچھ انتظام کریں کہ وہ اوپر کا حصہ کھل جائے، تو نچلے حصے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہو. میرے خیال سے مسائل نچلے حصے تلوے جی کی ہی بات ہے، تو اگر یہ کر سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو خواہ کتنی بھی بیماری ہو کفارہ دینا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت پہنچ آتا ہے. میں حجت الاسلام کو مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے. ماہ مبارک رجب المرجب ہے، اس کے بعد شعبان المعظم، پھر رمضان المبارک کی آمد ہے. ہم یقیناً پوری توجہ کے ساتھ میں عبادات میں مشغول رہیں گے، اور جو تاریخیں آ رہی ہیں اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.